پنجاب کل آج اور آگے، ایک خوبصورت نشست۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ سلام، ہلو، خوش آمدید ہے آپ سب کا اس سیشن میں، اور یہ ہماری خاص پیشکش ہے پنجاب پہ، جو کہ نہ صرف ایک صوبہ بلکہ ایک خطے کا سوروپ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وقت میں پیچھے چلتے ہیں 1300 سال عیسیٰ قبل، لگ بھگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا یہ، جب دریائے سندھ کی 5 سہایک دریائیں جیسے جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج کے ارد گرد پانی سے عفرت بھری اور زرخیز زمین کے میدانوں پہ ایک سبھیتا، ایک تہذیب کا جنم ہوتا ہے۔ ہرپا تہذیب کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ موہنجودڑو تہذیب کا ہی حصہ تھی، جس میں آج کا گجرات، سندھ، پنجاب، جموں کے علاقے شامل تھے۔ یہاں کے کھوجے گئے پراتتو افشیشوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں گندم، چاول، دالوں کی اچھی خاصی پیداوار تھی، جس سے اس علاقے میں عفرت، زرخیزی اور خوشحالی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ پشو پالن یعنی اینیمل ہسبینڈری کا بھی اہم کردار رہا یہاں، اور اسی لیے موہنجودڑو اور ہڑپا سے تجارتی رابطے قائم ہوئے، جو کہ سینٹرل ایشیا میں توران اور بحر عرب سے مصر تک سامان کی آوت جاوت کو انجام دیتے تھے۔ چنانچہ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ پنجاب ہمیشہ سے ہی سمردھ علاقہ رہا، اور اب پنجاب کی اگلی نشست کی طرف چلتے ہیں۔ ویدک کال میں پنجاب ہی ایسا استھان تھا جہاں ہندو دھرم کی بنیاد رکھی گئی۔ رگ وید کی سوروپ میں رگ وید کا ادھیکانش بھاگ پنجاب شیتر میں لگ بھگ 1500 اور 1200 عیسیٰ پورو کے بیچ رچا گیا تھا، جبکہ بعد کی ویدک گرنتھوں کی رچنا پورو کی اور یمنا اور گنگا ندیوں کے بیچ کی گئی تھی۔ راجہ پورس کے راج پاٹ دریا جہلم اور چناب کے درمیان تھا، جس میں ایک اندازے کے حساب سے لگ بھگ 300 چھوٹے بڑے شہر آتے تھے۔ وہیں ان کے پڑوس میں ایک اور سرکار تھی جو کہ تکشلا میں چلتی تھی، اور وہاں ان کے ماما امبی راج راجہ کے طور پہ راج پاٹ کیا کرتے تھے۔ ہوتا یوں ہے کہ کچھ وقت پہلے راجہ امبی راج کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں، انہی کے بھانجے راجہ پورس کے دوارا کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے تکشلا اور پورس کے رشتے کبھی بھی اچھے نہیں رہتے، اور اسی پھوٹ کا فائدہ اٹھایا ودیشی یونانی الیگزینڈر نے، جب انہوں نے تکشلا کے راجہ اومفس کو یونانی سرپرستی کو قبول کرنے کا پیغام بھیجا اور ان سے ملاقات بھی کری۔ موجودہ پاکستان کے سوات صوبے میں ایک سنسکرت گاؤں میں ایسا کرنے کے پشچات راجہ اومفس یونانی سرپرستی کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہاں ایک یونانی ادھیکاری جس کو خود الیگزینڈر نے نیوکت کیا، جس کو سترپ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ آ جاتا ہے۔ اب تکشلا
یونانی پرچم میں داخل ہونے والی مملکت کے طور پہ بن جاتی ہے۔ اس کے اپرانت کشمیر کے راجا ابیسارس اور راجا پورس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ وہ بھی یونانی سرپرستی میں آ جائیں الیگزینڈر کے دوارا، جس کے جواب میں ابیسارس جو کہ کشمیر کے راجا ہوتے ہیں مان جاتے ہیں، وہیں پورس صاف انکار کر دیتے ہیں، اور ان کے انکار کرنے کے بعد جنگ طے تھی، اور سال تھا 326 عیسیٰ پورو۔ مقام تھا دریائے جہلم کا کنارہ، جس کو یونانی ہائیڈاپسس بھی کہتے ہیں، جو کہ موجودہ پاکستان کے جہلم شہر کے قریب ہے۔ وہاں یہ جنگ واقع ہوتی ہے، جس کو بیٹل آف ہائیڈاپسس بھی سے جانا جاتا ہے۔ الیگزینڈر کی فوج کافی نقصان اٹھانے کے باوجود فاتح ہوتی ہے، اور راجا پورس کو مارنے یا ملک بدر کرنے کے بجائے ان کو الیگزینڈر کی وفاداری کی قسم کھلائی جاتی ہے، جس کے بعد راجا پورس وہاں کے سترپ نیوکت کر دیے جاتے ہیں، جہاں وہ پہلے ایک خود مختار راجا ہوا کرتے تھے۔ اس طریقے سے تکشلا اور پورس کا راج پاٹ اور ابیسارس کا راج پاٹ، یہ تینوں پہ یونانی پرچم لہرانے لگتا ہے۔ چنانچہ اس طرح یونانی نام پینٹوپوٹامیا، جس کا مطلب ہوتا ہے 5 دریاؤں والا دیش، رکھا جاتا ہے۔ اس ہی پہ آگے چل کے فارسی کا ہم معنی لفظ پنجاب مسلمان حکمرانوں دوارا دیا گیا، جس کے نام سے آج یہ علاقہ مشہور ہے۔ 6ویں صدی عیسوی میں حجاز عرب کے ریگستانوں میں اسلام دھرم کا ادے ہوتا ہے، جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لایا گیا خدا کا پیغام کو ان کے ساتھی اور انیہ ماننے والے مسلمان دنیا میں پھیلاتے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے وہ خود بھی پھیل جاتے ہیں، کہیں امن اور دلیل سے تو کہیں جنگ اور جزیہ سے۔ اسلام کو پھیلانے میں اور اس زبردست مہم سے پنجاب کا پرانت بھی اچھوتا نہیں رہتا، جب پنجاب کے ملتان پرانت کو عرب مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم فتح کرتے ہیں سن 855 عیسوی میں، اور ان کی یہ جیت سندھ کی فتح کے بعد آتی ہے، جب وہ راجہ داہر کو سندھ میں شکست کرتے ہیں، اور اس طرح ملتان اسلامی خلافت کا صوبہ بنتا ہے، جیسا کہ آپ نقشے پہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ کچھ وقت بعد ایک خود مختار امارات، جس کو اسماعیلی فرقہ، یہ مسلمانوں کا ایک پنتھ ہے، اس کے دوارا چلایا جاتا ہے۔ وہاں اس کے راجا گدی پہ بیٹھتے ہیں، اور ایسا کر کے پنجاب کے اندر اسلام کا ادے ہوتا ہے۔ سال 1175 عیسوی میں شہاب الدین محمد غوری نام کے ایک ترک حملہ نے اپنی فوج ملتان اور سندھ کے اوچ، ساتھ ہی ساتھ پشاور کو بہت ہی مختصر وقت میں فتح کر لیا، اور اس کے بعد اس کے ارادے بلند ہو گئے، اور وہ پورو میں آگے بڑھتا ہے، جہاں اس کا سامنا
راجپوت راجا پرتھوی راج چوہان سے سال 1191 میں آج کے ہندوستان کے پرانت ہریانہ کے ضلع کرنال کے پاس ہوتا ہے۔ جنگ واقع ہوتی ہے جس کو ہم ترین کی لڑائی یا بیٹل آف ترائن کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس جنگ میں غوری کی شکست ہوتی ہے، جس کے بعد اگلے سال پھر حملہ کرنے غوری آ جاتا ہے، اور 1192 میں اور اس بار راجا چوہان پہ فتح پا لیتا ہے اور راجا کو افغانستان لے جا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہیں ہندوستان کا ذمہ دار اور وائسرائے قطب الدین ایبک نام کے ایک غلام کو غوری بنا کے یہاں پہ دہلی میں چھوڑ جاتا ہے اور اپنی مہموں کی اور پشچم دشا میں وہ بڑھ جاتا ہے۔ غوری کا دوبارہ ہندوستان آنا نہیں ہو پاتا، فلسوروپ ہندوستان کی گدی جو ہے وہ غلام ونشک قطب الدین ایبک اور ان کی اولادوں کے ہاتھ میں آتی ہے، جس کے بعد وہ خلجیوں کے آباد ہاتھ میں آتی ہے، پھر تغلقوں کے، پھر سید برادران کے، اور پھر لودھیوں کے، اور لودھیوں کے بعد مغلوں کے، اور مغلوں کے بعد سکھ راجاؤں کے، اور سکھ راجاؤں کے بعد انگریزوں کے، اور انگریزوں کے بعد بٹوارہ ہو کے ہندوستان اور پاکستان میں پنجاب کی زمین تقسیم ہو جاتی ہے۔ دلی سلطنت کے آنے سے فارسی لفظ جس کا مطلب پنجاب ہوتا ہے وہ رائج ہوتا ہے، جس کے نام سے ہم آج بھی جانتے ہیں اس خطے کو۔ اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے اسلامی ہندوستان کی، یعنی دہلی سلطنت کی، جس میں پنجاب مرکزی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ دلی پنجاب کا ہی حصہ ہے۔ عربی فارسی زبان سے پنجابی کی شاہمکھی لپی کا ادے ہوتا ہے، جو آج بھی پاکستانی پنجاب میں رائج ہے، جبکہ بھارتی پنجاب میں گرمکھی لکھی لپی رائج ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پنجاب نام بھی فارسی کا ہوتا ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا، اور نام زبانوں کے ساتھ آتے ہیں مختلف قسم کے کھانے پکوان، جس میں ماس یعنی نان ویج کا پرچنڈ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں مرغ، چکور یعنی تیتر، بکرے کا ماس یعنی مٹن، بھینس کا یعنی بیف، مچھلی آدی کے روپ میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے یہاں کے خاص کھانوں کی، جو آج پوری دنیا بھر میں اپنی شہرت سے جانے جاتے ہیں، مغلیہ پنجابی کوزین کی شروعات ہوتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی ڈشز جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں اور بہت شوق سے جس کو لوگ کھاتے ہیں۔ سن 1500 سے کچھ پہلے پنجاب کے تلونڈ ضلع میں، جس کو آج ننکانہ صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں کے ایک شہری جن کو کالو کے نام سے جانا جاتا تھا، اور لوگ انہیں ادب اور پیار سے پتا کالو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پتا کالو نے جب 10 روپے کی رقم، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اپنے بیٹے نانک کو دی اور ان سے کہا کہ اس 10 روپے سے وہ کوئی سچا سودا کر کے آئیں، تو جب بیٹے نانک اس پیسے کو لے کے
نکلتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ کچھ سادھو سنت فقیر بیٹھے ہیں جو کہ بھوکے ہیں۔ یہ دیکھ بیٹے نانک اس 10 روپے سے ان سنت فقیر سادھوؤں کے کھان پان کا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ آگے آنے والی لنگر سیوا یا سنگت سیوا کا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ وہی نانک اپنی نوجوانی کے دنوں میں دلی سلطنت، جو کہ اس وقت لودھی ونش چلا رہے تھے، لودھی کے ایک ادھیکاری جو کہ شہر سلطان پور، جو کہ آج کے لاہور اور دہلی کے درمیان پڑتا ہے، وہاں بابو یا کلرک کی نوکری کے لیے نانک جاتے ہیں، اور کچھ وقت بعد جب وہ 30 سال کی عمر میں آتے ہیں تب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایشور کا سندیش پراپت ہوا ہے، اور یہاں سے سکھی یعنی سیدھا راستہ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، کا ایک پنتھ شروع ہوتا ہے، جس کو دراصل ہندو دھرم کے ہی گروؤں نے شروع کیا، لیکن اس میں بنیادی اصول ایک خداوند کا اسلام سے لیا گیا، ساتھ ہی قرآن کی آیتیں اور صوفی سنت بابا فرید کے شلوک بھی لیے گئے۔ آدی گرنتھ میں، جس کو 5ویں گرو شری ارجن صاحب نے اس میں بابا فرید کے شلوک بھی شامل کیے۔ یہ سلسلہ گرو نانک سے شروع ہوا، جن کی مزار اور سمادھی کرتارپور صاحب پاکستان میں ہے، اور یہ سلسلہ ختم ہوا 10ویں گرو گوبند سنگھ جی پہ۔ اس کے 5ویں گرو ارجن سنگھ جی اور 9ویں گرو تیغ بہادر دونوں کو مغلوں دوارا قتل کر دیا گیا بڑی بربرتا سے، جس کے بعد سکھوں کی شروعاتی لڑائی مغلوں اور بعد کی لڑائی پٹھانوں سے ہوئی۔ 1699 میں گرو گوبند سنگھ جی ایک فوج کا گٹھن کرتے ہیں جس کا نام دل خالصہ ہوتا ہے۔ یہ فوج کئی چھوٹی ٹکڑیوں مثل میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، اور گرو گوبند سنگھ کی قیادت میں اور بعد میں انیہ لیڈران کی قیادت میں یہ مغلوں کے خلاف شروع میں گوریلا لڑائی اور بعد میں جو ہے آمنے سامنے کی لڑائی میں بھاگ لیتی ہے، اور کافی لڑائی اور جد و جہد کے بعد ان کے بڑے لیڈر جسا سنگھ آہلو والیہ اور ان کے بعد آلہ سنگھ 1763 میں ایک خود مختار پہلی سکھ ریاست بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جس کا نام ہوتا ہے پٹیالہ اسٹیٹ۔ پٹیالہ اسٹیٹ کے بعد وقت آتا ہے کچھ ہی 18ویں صدی شروع ہونے کا، اور یہاں 1790 سے 18ویں صدی اور اس کی شروعاتی دور میں ایک اور سکھ جانباز کمانڈر اور سکھوں کے بڑے مہاراجا رنجیت سنگھ کا ادے ہوتا ہے۔ رنجیت سنگھ اور ان کے بچپن کے دوست ہری سنگھ نلوا یہ دل خالصہ کو اپنے ادھین رکھتے ہوئے ان کو کئی مثل میں بانٹتے ہیں اور زبردست حملہ اور لڑائی شروع کرتے ہیں اس وقت کی احمد شاہ ابدالی کی درانی سلطنت پہ۔
اور بہت کم وقفے میں یہ لوگ قصور، سیالکوٹ، اٹک، ملتان، کشمیر، پشاور جو کہ درانی سامراج کا گرمیوں کا کیپٹل تھا وہ، اور جمرود جو کہ موجودہ افغان پاک سرحد پہ آتا ہے، یہ جیت لیتے ہیں۔ ساتھ ہی افغانستان کے اندر ہری سنگھ نالوا کی فوج اغوائی کرتی ہے اور کابل تک کو جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد کابل کی گدی پہ انگریزوں کے ساتھ ہوئی ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک سمجھوتے کے تحت احمد شاہ ابدالی کے پوتے شجاع کو وہاں پہ گدی پہ کٹھ پتلی بادشاہ کے طور پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ جو شجاع ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے دماغ سے معذور اور پاگل قسم کے انسان ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا چین کیا جاتا ہے۔ اس طرح سکھوں کے ادھین افغانستان کی پورا ملک، ساتھ ہی کشمیر اور پشاور گھاٹی اور کافی علاقے بھی ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب یہ ایسا ہوتا ہے تو افغانستان کے اندر ایک افغانی راشٹرواد کو لے کے ایک لیڈر کا ادائے ہوتا ہے جن کا نام ہوتا ہے دوست محمد خان، اور یہ بارکزئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اور ان کے ساتھ ایک امریکی ان کا دوست جو کہ اس وقت کی آدھونک تکنیک میں ماہر تھا، توپ خانے کی، ہارلن نام سے، اس شخص کے دوارا ایک مہم شروع کی جاتی ہے افغان آزادی کی سکھوں سے، اور اس میں دوست محمد خان کے بیٹے عظیم خان بارکزئی جمرود کی لڑائی میں ہری سنگھ نالوا کو قتل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لڑائی بہت زیادہ جو ہے گمبھیر ہو جاتی ہے، جس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کو آخر کار پٹھانوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے 1842 میں، اور سکھوں کو اپنے آپ کو افغانستان کی زمین سے دستبردار کرنا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی پٹھانوں کو بھی یہ وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ پشاور اور شری نگر کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اس طرح پشاور اور شری نگر یعنی کشمیر سکھوں کے راج میں آتا ہے، اور یہاں پہ امن کا معاہدہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہ سکھوں کی جو بہادری کی اور شجاعت کی داستان ہے، یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد مہاراجہ دلیپ سنگھ ان کے پوتے پہ جا کر ختم ہوتی ہے، جب 1849 میں مہاراجہ دلیپ سنگھ کو ہٹا کے انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی پورے پنجاب کو اپنی ملکیت کا ہونے کا اعلان کر دیتی ہے، اور پنجاب کے اندر لاہور اور ملتان پہ قابض ہو کے اپنے کیپٹل جو ہے اس کو لاہور بنا لیتی ہے، اور یہاں سے کمپنی 1849 میں اور 1898 میں برٹش راج کے ادھین پنجاب آ جاتا ہے، جہاں پہ پنجاب کو انگریزی رنگ میں ڈھالا جاتا ہے۔ کنگ ایڈورڈز کالج لاہور میں کھولا جاتا ہے، شملہ میں وائس رائے بلڈنگ بنائی جاتی ہے، مال روڈ بنائی جاتی ہیں۔ انگریزی تہذیب کلچر سے پنجاب کے رنگوں میں ایک نیا رنگ آتا ہے، اور اسی کے چلتے پنجابی لوگ انگلینڈ میں جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور آج جو سکھ ڈائسپورا ہے یا پنجابی ڈائسپورا ہے وہ ایک کثیر تعداد میں انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے۔ اس کا شروعات اسی دور سے ہوتی ہے۔ جب پنجاب پہ انگریزوں کا راج آتا ہے
تو انگریز لوگ زیادہ وقت نہیں لگاتے یہ سمجھنے میں کہ پنجابی قوم بہت ہی شجاعت، بہادری اور محنت کش قوم ہے، لہٰذا اس کو اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے، اگرچہ ان کو پورے ہندوستان پہ راج اپنا قائم رکھنا ہے۔ اور اسی لیے مڈراس ریجیمنٹ کے بعد جو انگریزوں کی سب سے بڑی فوجی ٹکڑی بنتی ہے وہ پنجاب ریجیمنٹ بنتی ہے، اور پنجاب ریجیمنٹ کو سب سے زیادہ بہادری کے تمبے ملتے ہیں، جو کہ ریکارڈ ہے آج کی تاریخ تک، دا موسٹ ڈیکوریٹڈ ریجیمنٹ آف برٹش، انڈین اینڈ پاکستانی آرمیز۔ یہ پنجاب ریجیمنٹ جو ہے یہ کامیاب ہوتی ہے بڑی بڑی مہموں میں، اور اس کو انگریزوں کی چہیتی ریجیمنٹوں میں مانا جاتا ہے، جو کہ پنجاب ریجیمنٹ کی بھی کئی ریجیمنٹیں، اس کے بعد سکھ ریجیمنٹ، جاٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماچل میں پائی جانے والی جو ہے کماؤ ریجیمنٹ، ہماچل سے لگی ہوئی کچھ ہی علاقے میں پائی جانے والی گڑھوال ریجیمنٹ، یہ سب، اور ساتھ ہی پشاور سے آنے والی خیبر رائفلز بھی، یہ انگریزی فوج کی وہ چند ٹکڑیاں تھیں جو انہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری کے چرچے پوری دنیا بھر میں جو تھے عام کر رکھے تھے۔ اب وقت آتا ہے انگریزی راج میں پنجاب کے ترقی اور وکاس کا، تو انگریزوں نے لاہور کو اپنا ریسیڈنسی بنا رکھا تھا، ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں آنے والا دلی ان کے بڑے شہروں میں تھا، حالانکہ 1914 سے پہلے تک کلکتہ ان کی راجدھانی تھی، لیکن دلی کا جب بھی ایک اہم کردار تھا۔ ساتھ ہی شملہ میں ان کی گرمیوں کی راجدھانی ہوتی تھی، جس کی اہم بلڈنگ وائس رائے بلڈنگ آپ کے سامنے ہے، شملہ اس کے ساتھ لگی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پٹیالہ کے اندر انگریزوں کا ایک بڑا اہم اور کردار بھی رہا، اور لاہور کے اندر کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج جیسے اچھے اچ شکشا کے سنستھان بھی انگریزوں نے کھولے۔ وہیں پہ انگریزوں کی طرف سے پورے پنجاب کے اندر ریلوے اور روڈ ہائی وے کا بھی بڑے سطر پہ کام ہوا، جس میں پل وغیرہ بھی بنائے گئے۔ یہیں پہ ہی جب پنجاب کے اندر یہ زمین بڑی فرحت والی اور بڑی اپجاؤ تھی، تو یہاں پہ طرح طرح کی فصلیں، اور اس کے بعد ڈیری اور اینیمل ہسبینڈری میں اس کا ایک اپنا رول تھا، کردار تھا، جس کے چلتے یہاں پہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دودھ کی ندیاں بہا کرتی تھی، اور دودھ، مکھن، گھی آدی لوگوں کے کھان پان میں بڑھ چڑھ کے شامل تھا۔ اور جب اتنا اچھا غذا ملے گی تو اس سے مضبوط جسم بنیں گے، اور اسی لیے یہاں سے اسپورٹس مین، خاص طور سے ہاکی، کبڈی، کرکٹ کے بڑے بڑے کھلاڑی نکلے، اور ساتھ ہی یہاں کے مضبوط لوگوں نے پنجاب ریجیمنٹ اور باقی فوج کی ٹکڑیوں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جن کا نام اور ناموس آج تک سب جگہ مشہور ہے اور کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب، تو جیسا آپ کو میں بتا رہا تھا کہ پنجاب میں
یہ سب چیزوں کا وکاس ہوا، اس میں سب سے بڑا یہاں کا جو کوزین ہے، جس میں دودھ، گھی اور اب نان ویج کا بھی اس میں انکلوژن تھا، یہ بڑا ایک غذادار کھانا ہوا جس سے بڑے ہٹے کٹے مضبوط لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے، جو پہلوانی میں، اسپورٹس میں، فوج میں ایک اپنا نام رکھتے تھے۔ فلمی دنیا میں بھی یہاں سے بہت لوگ آئے۔ لاہور ایک زمانے میں فلم سٹی تھا، جہاں سے دھرمیندر اور ان کے بعد سنی دیول اور ابھی باوی دیول، جن کی ایک ریسنٹ فلم اینیمل آئی ہے، وہ یہاں سے آتے ہیں۔ ساتھ ہی گائک محمد رفیع، سہگل اور کافی لوگ یہاں پہ پنجاب سے آتے ہیں فلموں کے اندر، کلچر میں، اور ساتھ ہی ساتھ پٹیالہ گھرانہ اور اس کے جو سنگیت کار تھے، صوفی سنگیت کار، جس میں سے سب سے مشہور نام آپ کا نصرت فتح علی خان صاحب اور ان کے بھتیجے آج کل راحت فتح علی خان صاحب کا ہے، جنہوں نے میوزک اور قوالی اور صوفیانہ کلام کو نئی اونچائی پہ پہنچایا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم موجودہ پنجاب کی طرف لوٹتے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے اگلی نشست میں کسان آندولن کی، جیسا کہ ہم نے بات کری کسانوں کے مسئلے مسائل کی، کہ پنجاب کی آندولن اور مرکزی کیندری سرکار کی بیچ کھینچتانی کی، مسئلے مسائل کیا ہیں کے ساتھ، اور ہم کھیتی کسانی میں آنے والی آدھونک تکنیک کی، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دشا ریموٹ سینسنگ، تھوڑا وستار سیٹلائٹس پہ بیسڈ چلتے ہیں، اور بات پہ بھی بات کریں گے۔ تو آخری کسانوں کے سامنے مدعے جیسے فرٹیلائزر، میڈیسن یعنی دوائی، سیڈ یعنی بیج کی قیمت، ان سے ہونے والے سائیڈ افیکٹ، پھر ڈیزل، بجلی اور پانی کی قیمت، پھر لیبر، محنت، مزدوری اور وقت کی قیمت، اور ان سب کو جوڑ کر کل قیمت یا کل لاگت یعنی کہ کاسٹ، اس کاسٹ کی وجہ سے کسان پریشان ہے۔ اور اسی پہ ہی جو سوامی ناتھن رپورٹ کا مکھیہ بندو ہے کہ 1.5 گنا اس کاسٹ کا راشی جو ہے وہ ایم ایس پی کے طور پہ گارنٹی کرے سرکار، یہی وہ مدعا ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا کسان آندولن 2.0 مبنی ہے۔ اب اس آندولن سے 2 باتیں ہو سکتی ہیں، ایک سرکار مان جاتی ہے، دوسرا سرکار نہیں مانتی ہے۔ ایک مان جاتی ہے تو ٹھیک، لیکن اگر دوسری صورت ہوتی ہے یعنی سرکار نہیں مانتی، تو کسان پھر اس صورت میں کیا کرے گا، یا آپ کو سوچنا پڑے گا۔ خاص طور سے کسانوں کو، ان کے لیڈران کو، ان سے جڑی سیاسی پارٹی اور سیاسی لیڈران کو، قومی لیڈران کو، سب کو اس پر سوچ وچار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس صورت میں اگر آپ جیسا کہ اب تک بھگتتے رہے ویسے ہی بھگتتے رہیں گے اور اسی امید میں بیٹھے رہیں گے کہ کبھی بھوش میں کوئی سرکار آپ کی بات سنے، تو اس سے کوئی آپ کو بھلا نہیں ہونے والا۔ نمبر 2، اگر آپ آندولن کرتے رہیں گے، ہنسا کریں گے، لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے، تو اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا۔ یا پھر آپ ایک انوویٹو، آؤٹ آف باکس، ایک بہترین ترکیب کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کل لاگت، جس کی ہم نے بات پہلے کری تھی، اس کو کم کر سکتے ہوں، وہ کم کرنے میں سکشم ہو جائیں، اور جس کے پھل سوروپ آپ کا منافع بڑھ جاوے، تو یہ ویسا ہی ہے جیسے ایم ایس پی پہ 1.5 گنا مل پانا۔ یہ اسی کے ادیش کو پورا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو
سرکاری محتاجگی سے بھی بچاتا ہے، آپ کو آتم نربھر بناتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کون سا وکلپ چنیں گے؟ کوئی بھی سمجھدار انسان آخری والا وکلپ ہی نشچت طور پہ چنے گا۔ اور اسی پہ اب ہم وستار پہ بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈرون جو کہ سوچک ہے ایڈوانس ایگریکلچر پریکٹسز کا، ابھی تک آپ نے جو ڈرون دیکھا پولیس کا ڈرون آپ پہ آنسو گیس کے گولے برساتا ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں، ذہن میں ڈرون کی ایک نکاراتمک چھوی بن چکی ہو، لیکن ہر چیز کا ایک نکاراتمک اور سکاراتمک دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آپ کو ڈرون نظر آ رہا ہے، ایڈوانس ایگریکلچر پریکٹسز جو ہیں اس کے تحت ڈرون آپ کو ایسے میں سہایتا کرے گا کھیتی کسانی میں، جس سہایتا کے چلتے آپ کو کم لاگت لگے گی، زیادہ منافع ہوگا، اور آپ کی فصل کا جو سکسیس ریٹ ہے، جو اس کی کامیاب ہونے کی در ہے، وہ بہت ادھک بڑھ جائے گی۔ وہ ایک طریقے سے آپ کو سارے وہ کام کر کے دے گا جو ایم ایس پی کی گارنٹی آپ کو دیتی، اور یہاں آپ کو کسی سرکار کا محتاج بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈرون کو سنچالت کرنے کے لیے، اس کے مینٹیننس کے لیے آپ کو ایسے ڈرون سنچالکوں کی ضرورت ہوگی جن کی بھومکا میں پنجاب کا بے روزگار یووا آ سکتا ہے، جو کہ مجبور ہو کر ودیشوں میں جاتا ہے۔ ہم نے ابھی حال ہی میں شاہ رخ خان کی ڈنکی فلم دیکھی، جہاں بتایا گیا کہ کیسے یووا پنجاب کا بے روزگاری کے چلتے، غربت کے چلتے ودیشوں میں، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ میں بہت مشکل حالات میں ڈر، خوف سے بے عزتی سہتے ہوئے بہت چھوٹے اور ٹچے کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن یہ میں تلناتمک طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ میں ایک ریلیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنے دیش میں رہ کر ایسا کام کر سکتا اگر، جیسے کہ ڈرون سنچالت کرنا، کسانوں کی مدد کرنا، دیش کے وکاس میں کام آنا، تو اس کی تلنا میں جو وہ کام کرنے پہ مجبور ہے ودیشوں میں، اس کو آپ ٹچا ہی کہیں گے۔ اب اس پہ تھوڑا سا اس ٹیکنالوجی پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کے وکست دیش جیسے سعودی عرب، اسرائیل، امریکہ، یورپ میں ان ٹیکنالوجیوں کا بھرپور استعمال ہے، جس میں ڈرون کے ذریعے چلنے والی ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی۔ ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی میں آپ ڈرون پہ لگے سینسر اور کیمرے سے پورے فصل کا بیورا لے سکتے ہیں، اور سٹیکتا سے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ فصل کس دشا میں جا رہی ہے، فصل کا کون سا حصہ کس دشا میں جا رہا ہے، اور اس کے روک تھام مرمت کے لیے آپ کو کیا چاہیے، بالکل سٹیکتا سے۔ اس سے آپ کو پوری فصل پہ محنت کرنے کے بجائے صرف اس وشیش حصے پہ فصل کے ضرورت پڑتی ہے، پانی، دوائی، بیج یا اتیادی چیزوں کو پریاپت کرانے میں، جس سے نہ صرف آپ کی محنت، مزدوری اور وقت بچتا ہے، بلکہ آپ کی لاگت کی قیمت بھی بچتی ہے۔ تو اسی میں آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے، کیونکہ ہمیں تکنیکی پہلو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ہم ایسے ہی جو ہے دوسروں کے خواب، چاہے وہ 15 لاکھ روپیے بینک اکاؤنٹ میں آنے کا ہو، چاہے وہ سونے سے، آلو سے سونا بننے کا ہو، چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی بل کا ہو، ہم ایسے ہی بے وقوف بنتے رہیں گے جب تک ہم
خود نہ علم حاصل کر سکے سائنس اور تکنیک کا، جو کہ آپ کی خود مختاری میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ بندو ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ایک انسانی آنکھ کو، انسان جو ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ ویزیبل لائٹ جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے ایک بہت مختصر حصے میں آتی ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے اسپیکٹرم میں تمام ترنگیں آتی ہیں، ایکس رے سے لے کے آپ کی ریڈیو ترنگ، اور اس میں سے بیچ میں کہیں وہ گنجائش آتی ہے جہاں ہماری آنکھ دیکھ پاتی ہے، اور یہ 400 سے 700 نینو میٹر کی ویو لینتھ ہوتی ہے جس پہ ہماری آنکھ دیکھ پاتی ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو ایک چیز جوڑنا چاہوں گا کہ کسی بھی فصل کو جب ہم اندازہ لگاتے ہیں، اس کو مانیٹر کرتے ہیں، تو ہم اس کی ویژول اپیرنس یعنی وہ کیسی دکھ رہی ہے اس پہ اپنے ڈیسیجنز، اس پہ اپنے فیصلے نربھر کرتے ہیں۔ اگر فصل گہرے ہرے رنگ کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ فصل اچھی چل رہی ہے، اگر پکنے کے سمے وہ گہرے ہرے رنگ کی ہے تو یہی سوچک جو ہوتا ہے فصل کے اچھے نہ چلنے کا سوچک ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھ کے رنگ فصل کا اور اس کی جو شائن ہوتی ہے، اس کے دوسرے جو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ہم یہ طے کرتے ہیں کہ فصل اچھی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، جو کہ اب تک کا ایک رواج رہا اور کافی حد تک یہ سکشم رہا۔ لیکن ہمیں فصل کے اوپری سطح سے بھیتر تک دیکھنے کی قابلیت نہیں ہوتی، کیونکہ انسانی آنکھ وہاں تک نہیں دیکھ سکتی۔ اگر ہوتی تو ہم یہ بتا سکتے کہ اس فصل میں کس کس کیمیکل کی کمی ہے، نائٹروجن کی، پوٹیشیم کی، پانی کی، سلفیٹ کی، اور کتنی کمی ہے، اس کو کتنی ماترا میں پورا کیا جا سکتا ہے، کون سی فصل جو ہے وہ پچھڑ رہی ہے، کون سی فصل آگے چل رہی ہے، کس فصل کو خاص دھیان دینے کی، توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور کون سی ہے جس کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ ہر فصل کے حصے پہ کی سٹیک رپورٹ مل سکتی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کام کتنا آسان ہو جاتا۔ اور یہیں پہ کام آتی ہے ایک وہ درشٹی، ایک وہ دیکھنے کی طاقت جو کہ ہماری ویزیبل لائٹ ایریا سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتی ہے۔ یہ انفراریڈ ریجن میں ہوتی ہے، لال سے پرے انفراریڈ، اور کیونکہ ہم اس میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، لیکن آج وگیان اور آدھونک تکنیک سے ایسے کیمرے اور سینسر اویلیبل ہیں جن کی مدد سے، سہایتا سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ فصل کس دشا میں جا رہی ہے اور کیسا اس کو ہونا چاہیے۔ اور یہیں پہ ہی یہ کیمرہ، چاہے تو وہ ہوائی جہاز، چاہے تو وہ سیٹلائٹ، چاہے تو وہ ڈرون، پیر فٹ ہو کر لگ کر آپ کو پورے ایک بڑے کھیت، بڑے میدان کا بیورا دے سکتے ہیں، اور آپ سٹیکتا پوروک اب صرف اسی حصے پہ کام کرنا چاہیں گے جہاں پہ اس کام کی آوشکتا ہے، اور آپ بھی کام نہ کریں گے بلکہ کچھ ڈرون ماڈلوں میں تو خود میں ٹنکیاں ہوتی ہیں جو وہ خود سے فیصلہ لے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ پریاپت ماترا اس حصے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کام کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ یہ نئے یگ کی تکنیک آپ کے لیے ایک بہت عمدہ سہایک کا کام نبھا سکتی ہے۔ اور اسی چیز پہ آگے بات کرتے ہوئے ہم ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی جو ڈرونز کے دوارا اپلبدھ ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے جو کہ ڈرون کے دوارا سنچالت ہے۔
اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے آپ سٹیکتا پوروک اپنی فصل کا حال جان سکتے ہیں اور بھوشیہ میں وہ کس طرف جا رہی ہے یہ بھی جان سکتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے آپ جو اس کی روک تھام، اس کے پالن پوشن کے لیے ٹھیک قدم ہیں، ٹھیک فیصلے ہیں، ان کو لے سکتے ہیں سمے رہتے ہوئے۔ اور آپ ہی نہیں بلکہ ڈرون میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوئم یہ فیصلے لے سکتی ہے، اور اس کے کرنے پر آپ کو کم محنت مزدوری، کم لاگت میں اچھی فصل مل سکتی ہے، جس سے آپ کو وہ ساری ادیش حاصل ہو سکتے ہیں جس پہ کسان آندولن 2.0 مبنی ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ ایک سیمنٹک کمپنی کا ایگریکلچرل ڈرون، اس کی انٹری لیول قیمت جو ہے کسی بھی کمپنی کا، وہ 3 سے 15 لاکھ تک یا اس کے اوپر جاتی ہے، اور یہ نربھر کرتا ہے کہ وہ ڈرون میں شمتا کیا ہے اور اس کی جو ہے شمتا کے ساتھ ساتھ اس میں فیچرز کیا کیا دیے گئے ہیں۔ ایک عام طور پہ اچھا کسانی ڈرون 3,000 ایکڑ ایک چال میں، ایک سیشن میں، آپریشن میں پورا کر سکتا ہے۔ سرکار جو ہے وہ 75% سبسڈی فارم پروڈکشن آرگنائزیشنز کو دیتی ہے، جس کا ایک لنک ہے جس پہ آپ جانکاری معلوم کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کسان کو وہ 40 سے 50% کی سبسڈی دیتی ہے، وہیں مہیلاؤں کو سبسڈی کے ساتھ کچھ معاملوں میں، جیسے کہ ہماری جانکاری ہے، وہ 50,000 روپیہ نقد بھی دیتی ہے۔ سرکار بھی اس آدھونیکرن کا سپورٹ کرتی ہے، اس کی حمایتی ہے وہ۔ تو آپ ایسے اپنا کسان بھائی مل کے بھی اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ 3,000 ایکڑ ایک بہت بڑی زمین کا رقبہ ہوتا ہے جو کہ سب کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ بیکار نہ جاوے آپ کا ڈرون۔ تو آپ مل کے بھی ایک کوآپریٹو سوسائٹی ٹرسٹ کے طور پہ، سنگت کے طور پہ ایک ڈرون لے سکتے ہیں، اور اس ڈرون کا رکھ رکھاؤ، اس کا سنچالن کے لیے آپ ایک نوکری بھی دے سکتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ روزگار بھی پیدا ہوگا۔ تو یہ پورے خطے میں خوشحالی کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔ اور اسی کے اوپر میری ایک آپ سے گزارش ہے، آپ سے بنتی ہے کہ آپ اس کو گمبھیرتا سے لیں، اپنے لیڈران، کسان لیڈران، قومی لیڈران اور سیاسی لیڈران تک بھی یہ بات رکھیں، اور اس دشا میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ پوری نشست، جس کا آخری بھاگ ریموٹ سینسنگ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ تھا، اور شروعاتی بھاگ ہمارا اتہاس، پنجاب کے اتہاس پہ تھا، کیسا لگا آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیں۔ آپ کے دوست، یار، تعلقات والے، پڑوسی، رشتہ دار میں آپ یہ شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو انیہ جانکاریوں کے لنک اور سوچک ہیں لکھت میں، یہ میں نیچے بیورے میں دے دوں گا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا بلاگ ہے parcha24.com، اس پر بھی جا کے آپ انیہ وشیوں پر جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کافی پروتساہن اور حوصلہ افزائی ہوگی، تو اب میری بنتی ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جاتے سمے میں آپ سے ایک اتہاس سے سیکھی بات کو سانجھا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب خطے میں حملہ ور اور کرور لوگوں نے کتنا ظلم ڈھایا، چاہے اس میں وہ اورنگزیب ہو یا پھر افغان ہوں۔ حالانکہ سارے مغل اور افغان بھی برے نہیں ہوتے، لیکن جنہوں نے پنجاب کے اوپر ظلم ڈھایا وہ ایک ایتہاسک بات ہے۔ ان سب سے نپٹنے کے لیے جب پنجاب میں ایک بڑے لیڈر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ادے ہوتا ہے،
17ویں 18ویں صدی میں، تو وہ مہاراجا رنجیت سنگھ اٹلی اور فرانسیسی تکنیک والوں سے، جس میں جنرل وینچورا بھی شامل تھے، مدد لیتے ہیں، انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، وقت کی نزاکت سمجھتے ہیں۔ وہ بھرپور طور پہ وگیان اور تکنیک پرودیوگیکی کا استعمال کرتے ہیں، توپ خانے میں، بندوقوں میں، اور اپنی سمجھداری اور سامرک درشٹی سے اور ڈپلومیسی سے بھی کام لیتے ہیں، اور چنانچہ وہ کرنے میں حاصل ہوتے ہیں جو آج تک پنجاب کے لیے ایک نظیر، ایک زبردست مثال ہے، کہ وہ نہ صرف پنجاب کو اپنے پرچم تحت اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ جہاں سے حملہ ور آتے تھے افغانستان، اس افغانستان پہ وہ بھی فتح کر لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ کہ ہمیں جیسے اس وقت انہوں نے تکنیک کا استعمال کیا، آج بھی ہمارے لیے وہ نظیر ہے کہ ہمیں بھی تکنیک اور وگیان میں لگنا چاہیے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہی ہمیں آتم نربھر اور خود مختاری کی طرف لے جائے گا۔ تو اس سندیش سے میں آپ سے ابھی کے لیے جو ہے وہ وداع لینا چاہوں گا۔ پھر آپ سے ملیں گے، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ پروگرام دیکھنے کے لیے، سیشن دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔